ہم آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے۔ ایک تو اگر کوئی شخص کام بھی کرتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے روزی روٹی کے چکر میں۔ جتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، دینی لوگ ہوں اللہ ماشاءاللہ یا دنیاوی ہوں، وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے۔ وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان نوجوان کے اندر ہونی چاہیے، وہ صبر کی، شکر کی، قناعت کی دولت، اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے، وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا، نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ کا۔ تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے اعزازات سے نوازا ہوتا ہے۔ یہ تو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، جب کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ساری امتوں پر اعزاز عطا فرما دیتا ہے، تو پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کنتم خیر امت۔ ہم نہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا، اس کو باعث فخر سمجھنا ہے۔ اس میں کمزوری والی کون سی بات ہے؟ اسے اپنی عزت کا، احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا اعزاز عطا کیا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے، میں نے تو میرا مولوی نہ سمجھی، وہ کہتے تھے اسے کہا کرو نہیں تو مینوں سمجھی میں مولوی ہوں۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں نا، آپ کے خواجہ قطب الدین صاحب علیہ رحمہ کے نام، ان میں ایک مکتوب میں خواجہ صاحب میں رات ہی دیکھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتہ کیا ہے؟ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں، اس مرید کی جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی۔ کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مروب نہیں ہوتا، وزیروں کو مروب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ برطانیہ سے آ گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائز ہے؟ میں کہنا دی امریکہ دا صدر سائی آ جائے پاکستان تو پھر نہیں تو کدی مسئلہ پوچھا کبھی کسی نے؟ وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے ایک دفعہ کہا تھا نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑی بات کر دی، سارا کچھ یہ کیسے؟ تو ہر بندے کا آزما ٹھیک نہیں ہوتا، بعض لوگ پریشان ہو گئے تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے۔ وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کی ہے نا، اب جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے کیونکہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا، میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے۔ جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے اسٹیٹس کے مطابق نہ ہو، پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پھر سادے کپڑوں سے بھی، سادہ طرز زندگی سے بھی، عام لباس سے بھی، جو میسر آ جائے اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ پھر وہ صبح سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سورنے میں نہیں گزارتا۔ آپ جہاں رہتے ہیں، یہاں ابھی بھی گلی سے گاڑی کو گزرنے میں 25 منٹ لگ جاتے ہیں،